اگر وقت نکالیں اور درود پڑھنا شروع کر دیں تو نہ جانے کتنے درود ہم پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے محبت کے ساتھ نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ آئندہ کثرت سے درود پڑھیں گے، اور یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کس موضوع پر ہم نے مدنی پھول لینے ہیں؟ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ذات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و برکات کا کیا کہنا، آقا کے کمالات کا کیا کہنا۔ نبی پاک تو خود سرتاپا با کمال ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں، یاد رہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر نبی کو رب عز و جل نے معجزہ عطا فرمایا، اور میرے آقا وہ ہیں کہ جن کو تمام انبیاء کے معجزات کا مجموعہ، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے نا، تو گویا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو جتنے معجزات رب نے دیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تمام کے معجزات کا مجموعہ ٹوٹل عطا فرمایا۔ اور دوبارہ غور سے سنیے گا، صرف تمام انبیاء کو جتنے معجزے عطا کیے وہی نہیں، بلکہ خود نبی پاک کو اس کے علاوہ ایکسکلوسیو خصوصی طور پر جن کو علماء خصائص کبریٰ لکھتے ہیں وہ کمالات بھی عطا فرمائے جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دیے۔ ٹھیک ہے، اچھا، نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کتنے؟ ہم ساری زندگی بیان کرتے رہیں بات پوری نہیں ہو سکتی۔ پیارے آقا علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، دعا فرمائیں تو سورج واپس پلٹ آئے، کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جائیں، درختوں کو اشارہ کرے تو درخت چلنے لگ جائیں۔ نبی پاک اپنے مبارک انگلیوں کو صحابہ کرام کے برتن میں ڈالیں تو برتن میں فوارے جاری ہو جائیں، اور 1500 کے قریب صحابہ پانی بھی پئیں، وضو بھی کریں اور سیراب بھی ہو جائیں۔ تو کس کس کمال کی بات کی جائے، کس کس معجزے کی بات کی جائے۔ لیکن میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، جو بڑی خوبصورت بات علماء نے تحریر کی اپنی کتابوں میں، اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ عز و جل نے جتنے معجزات سے نوازا وہ بے شمار ہیں، لیکن یہ سارے معجزات سوائے 2 معجزات کے یہ نبی پاک کے کیلیبر اور مرتبے کے مطابق نہیں ہیں۔ یعنی کوئی شخص کوئی بڑا اسپیشل کام کر کے آئے، بڑا کمال کا کام کر کے آئے، اور کوئی کہے یار اس نے بڑا کمال کا کام کیا ہے، تو دوسرا کہے کہ بھائی یہ اتنا قابل آدمی ہے کہ اس کے لیے بڑی معمولی سی بات ہے، اس کے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کبھی کہ اس کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے یہ۔ نبی پاک جو رب کے حبیب ہیں، یاد رکھیے گا، جتنے یہ معجزات میں نے بیان کیے، پتھر کو کلمہ پڑھا دینا، سورج کو دعا کر کے پلٹا دینا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، ٹوٹی پنڈلیاں جوڑ دینا، آنکھ باہر آئے تو نبی پاک لعاب دہن لگائیں، حضرت ابو قتادہ کی آنکھ لگائیں تو حضرت ابو قتادہ کہیں پہلی آنکھ سے زیادہ یہ والی آنکھ دیکھنے لگ گئی ہے۔ ایسے بہت سارے کمالات، علماء کہتے ہیں سارے نارمل ہیں، صرف 2 معجزات ایسے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور منزلت کے مطابق ہیں۔ اور وہ 2 معجزات کون سے ہیں؟ پہلا معجزہ وہ معجزہ ہے معراج کی شب۔ رب عز و جل نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا۔ سارے عالم میں، یاد رکھیے گا، پوری کائنات میں کوئی اور نہیں ہے جس نے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ رب نے اپنے حبیب کو یہ کمال، یہ اعجاز دیا کہ محبوب کریم کو اپنے پاس بلایا اور اپنا دیدار کروایا۔ اچھا، دنیا میں سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات ہے، غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، the biggest unseen، biggest، سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا نا ساری دنیا میں، سب سے بڑا غیب خود رب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جب رب عز و جل نے اپنے حبیب کو اپنا ہی دیدار کروا دیا، سب سے بڑا غیب دکھا دیا، تو پھر کوئی اور غیب کیوں چھپانا ہے؟
یہ سوال ہوتا ہے کہ علم غیب ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی مکا دی، فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو رب عز و جل نے اپنا ہی جلوہ اپنے محبوب کو دکھا دیا۔ اور ذرا فرق دیکھیے گا کلیم و حبیب کا۔ حضرت موسیٰ کیا ہے؟ کلیم اللہ ہے۔ کیا ہے؟ کلیم کہتے ہیں بات کرنے والا، کلام کرنے والا۔ آپ کو یہ شرف ملا کہ آپ کوہ طور پر جاتے تھے اور رب عز و جل سے ہم کلام ہوتے تھے، بات کرتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ کے دل میں بھی یہ خواہش جاگی کہ جس رب سے کلام کی سعادت ملتی ہے اس رب کا دیدار بھی کیا جائے۔ عرض کی مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، التجا کی کہ مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد باری ہوتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے ہمارا جلوہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، اے موسیٰ کوہ طور کو دیکھو، اور وہاں رب عز و جل نے اپنے نور کی تجلی نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ اس تجلی کو دیکھ نہ سکے، تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے، ہوش میں نہ رہے۔ اے میرے نیچے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، فرق دیکھیے گا کلیم اور حبیب کا۔ حضرت موسیٰ خود کہہ رہے ہیں مولا جلوہ دیکھنا ہے، ارشاد ہوتا ہے لن ترانی، اور حبیب کو بلایا جا رہا ہے جبریل امین کے ذریعے کہ اے حبیب رب مشتاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا بلاوا آ رہا ہے دیدار کروانے کے لیے۔ فرق دیکھیے۔ اور اعلیٰ حضرت اسی بات کو اپنے ہم صلاۃ و سلام میں بھی یہ شعر پڑھتے ہیں نا، اس کی تضمین بڑی خوبصورت ہے۔ شاعر لکھتے ہیں فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی۔ What is the difference؟ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی۔ حضرت موسیٰ تو بے ہوش ہے نا، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو معراج کی شب یہ اعزاز دیا گیا جو کسی اور کو زمانے میں نہیں ملا، کہ رب عز و جل نے اپنا دیدار کروایا۔ اور کس شان سے بلایا؟ جنتی سواری براق بھی آتی ہے، جبریل امین بھی آتے ہیں، نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اور بلایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے ایک اور شعر میں لکھتے ہیں نا، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہ کہیں تو منع کیا جا رہا ہے اور کہیں خود بلایا جا رہا ہے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اسی سفر معراج کی بات کرتے ہوئے چاند سے بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں چاند تو بڑا خوبصورت ہے مگر تیرے چہرے پر ایک داغ بھی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا چاند جب 14ویں کا چاند ہو تو اس پہ ایک داغ ہوتا ہے جو اس کی خوبصورتی میں تھوڑا سا یوں سمجھے اسے متاثر کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند تجھ سے غلطی ہو گئی، نبی پاک معراج کی رات تیرے پاس سے ہی تو گزرے تھے، ہیں آسمانوں پر آئے تھے نا، تیرے پاس ہی سے تو گزرے تھے، تھوڑی سی نبی پاک کے قدموں سے لگی ہوئی خاک اٹھا کر اپنے چہرے پر مل لیتا تیرے داغ بھی دھل جاتے ہیں۔ ابھی تو میں نے اس شعر کا مطلب بتایا، اب شعر کو سنو تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کیا لکھتے ہیں؟ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو ستاروں کو دیکھ رہے ہو نا، اس کی ٹمٹماہٹ، عاشق ہوتا ہے نا اس کو ہر خوبصورتی میں نبی کی یاد آتی ہے۔ کہتے ہیں جو ستارے چمک رہے یہ ایسے نہیں چمک رہے، نبی پاک کو جب معراج کی رات دولہا بنایا جا رہا تھا، اس رات جو غسل دیا گیا اور اس غسل مبارک کے جو قطرے ٹپک رہے تھے، تاروں نے اپنے کٹوروں میں ان قطروں کو سنبھال لیا ہے، یہ اسی کی چمک دمک ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر
اچھا نبی پاک کے جب مبارک تلووں کو غسل دیا گیا، تلووں کا جو دھون تھا اس کا کیا بنا؟ آئے ہائے اعلیٰ حضرت سے پوچھو، لکھتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔